بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين شعبان کا مہینہ اس کی فضیلت اور اس مہینے میں پسندیدہ ترین عمل اس کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے پیغمبر علیہ السلام نے روزے نہیں رکھے جتنے روزے آپ نے شعبان کے مہینے میں رکھے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر مومن انسان جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر یہی ہوتی ہے، مطلوب و مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لوں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو سمیٹ لوں، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر جنت
اس کو پالوں، اور جہنم کی سخت ترین عذابوں سے، قیامت کے دن کی سختیوں سے اور قبر کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یاد رکھیے، اس کے لیے کسی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کوئی چھوٹا سا راستہ اختیار کر کے یا چھوٹا سا عمل کر کے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لوں گا، یہ ناممکن ہے۔ ہاں البتہ یہ ممکن ہے اس طرح کہ ہر عمل سے پہلے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ صرف پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے بھیجی، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں، کوئی شخص اگر اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے وہ پسند ہیں، میرے لیے وہ آئیڈیل ہیں یا مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں یوں کرتا ہوں، تو در حقیقت اس کی یہ سوچ اور فکر درست نہیں، بلکہ میں اس پیغمبر کی اتباع اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیغمبر کی اتباع وہ اللہ کا حکم مان کر کی جا رہی ہے، ورنہ بہت سے غیر مسلموں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھا اور آپ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن ان کا آپ کو آئیڈیل ماننا اور آپ کے لیے اتنی محنت کرنا اور کتابیں لکھنا بھی ان کے کسی کام نہ آئے گا اور نہ ان کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کی چاہت کو سامنے رکھا۔ اور ایک مومن وہ اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا حکم سمجھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ آپ کی اتباع اور فرما برداری اس کو ہر قدم پر اختیار کر لینے سے ہمارا یہ مقصد، ایک مومن کا یہ مقصد وہ یقیناً پورا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان مقاصد کی تکمیل کے لیے یہی اصول بیان کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا، کیسے گزارنا؟ جیسے اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے حکم کیسے دیا کہ میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اس کو گزار لو، پھر انشاءاللہ یہ مقصد تمہارا پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ چنانچہ اس مہینے میں اگر ہم کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے بھی ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے بھی ہیں، تو صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ چنانچہ
ہمارے یہ چند روزے اور تھوڑی سی عبادت بھی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سنت اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے، نجات کے لیے اسے ممکن نہیں جانتے، چنانچہ خود ساختہ راستے طریقے ان کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات سے منع کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات سے روک دیا، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے وہ لے لو، وہ کافی ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیا، روک دیا، جس کام کو اس نے نہیں کیا اس سے بعد آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ لیکن شیطان نے یہ دھوکہ دیا کہ تم خود ساختہ طریقے اور خود ساختہ عبادات اور ان کے لیے دن اور رات متعین کر لو، یہ تمہارے لیے کامیابی کی دلیل ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کو لیجیے، پیغمبر علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے، لوگوں نے کیا کیا؟ کثرت سے ان روزوں کا اہتمام کرنے کے بجائے ایک دن مقرر کر لیا اس پورے مہینے میں کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی بات اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد وہ جہاں چاہے چلے، جو چاہے کرے، اللہ رب العالمین کو اس کی پرواہ نہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے عمل کا کوئی اجر و ثواب اسے عطا نہیں کرے گا۔ کہاں تو اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے، اور کہاں اللہ رب العالمین ان پہاڑوں جیسے عمل کو ضائع کر دے اور رائے گا چلے جائیں وہ عمل۔ قابل غور ہے یہاں پر یہ بات، چنانچہ اپنی زندگی میں یہ طے کر لیجئے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت اور حدیث، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک دن کا روزہ اور ایک دن کی عبادت، اس کو خاص کس نے کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص کیا؟ نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص نہیں کیا تو پوری امت، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، تبع تابعین بھی شامل ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے تمام علماء اور فقہاء سب شامل ہیں، کوئی اس عمل کے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جب آپ کا طریقہ نہیں، کوئی اس کو نہیں کرے گا، اور کوئی اس کا حکم دے اور یہ کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ سمجھتے ہوئے کہ فلاں دن فضیلت والا ہے اور اس دن کو اور اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا اس بات سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سنیے، جمعے کے دن کی کتنی فضیلت بیان کی پیغمبر علیہ السلام، عید الاضحیٰ، عید الفطر سے زیادہ اس دن کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں بڑا فضیلت والا دن ہے پورے ہفتے کے دنوں میں،
لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص جمعے کی رات کو اس کو باعث فضیلت سمجھتے ہوئے عبادت کے لیے خاص کرے اور جمعے کے دن کو فضیلت والا سمجھتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے اس کو خاص نہ کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیا۔ جمعے کی رات، جمعے کا دن بڑا قابل فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اس کو خاص نہ کرے عبادت کے لیے کہ اس رات کو میں نے زیادہ عبادت کرنی ہے اور اس جمعے کے دن خاص طور پر میں نے روزہ رکھنا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص ہر رات عبادت کرتا ہے وہ جمعے کی رات بھی کر لے۔ اسی طرح کوئی شخص روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، جمعے کا روزہ آ گیا تو رکھ لے۔ جیسے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ کوئی شخص رکھتا ہے، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھتا ہے، یا 2 دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھتا ہے اور پھر اس میں جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اپنی طرف سے خاص کرنا، اس کو پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا۔ اس شعبان کے مہینے میں لوگوں نے شعبان کی اس 15ویں رات کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو اس 15ویں رات، 15ویں شعبان کو روزے کے لیے خاص کیا۔ کیوں؟ کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ایسی۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں، علماء اور فقہا کون ہوتے ہیں کہ اس رات کو اور اس دن کو عبادت کے لیے خاص کریں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، آپ کا طریقہ، عبادات کے دن جو آپ نے خاص کیے، کیا اس کے علاوہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی شخص کہے کہ نہیں، ہاں ہمیں ضرورت ہے، تو اس شخص کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ضلالت اور گمراہی کے راستوں پر ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات، کسی اور کا فتویٰ وہ قابل قبول ہو سکتا ہے، وہ شخص راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ آپ تو امتیوں کی بات کرتے ہو، ہم آپ کو نبیوں کی بات سناتے ہیں، نبیوں کی۔ کیا فرق جانتے ہو نبی اور امتی میں؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ کوئی امتی کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ایمان ہے ہمارا۔ تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کی بات، کیا یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تم جس کی بات پیش کرتے ہو وہ امتی ہے۔ آئیے ہم نبی کی بات پیش کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ غور کیجئے گا اس واقعے میں پیش آنے والے کردار کون ہیں؟ عام لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، اور ان صحابہ میں بھی بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھنے والے لوگ، پوری امت کا، پورے صحابہ کا جس پر اتفاق کہ اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اگر دوسرے نمبر پر کوئی شخص ہے تو وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، پیغمبر علیہ السلام کے جانشین، آپ کے ساتھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ جنہوں نے جب مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی، تو اللہ رب العالمین نے اس مشورے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ، ان کا مقام کم ہے۔ لوگ کہیں جی یہ اتنے بڑے صاحب، ہم کہتے ہیں اتنی بڑی ہستی جس کی سوچ اور فکر، جس کے مشورے کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، اس سے بڑا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تورات، اس کے کچھ اوراق، ان میں سے کچھ باتیں ان کو لا کر پیغمبر علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یہ تورات کی
کچھ اوراق ہیں، کچھ باتیں ہیں جو نقل کی گئی ہیں، پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوراق کو، اس تورات کو پڑھنے لگے۔ تورات کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب ہے، کوئی کسی کی کہانی لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی کا ناول نہیں ہے، کسی اور کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پسندیدہ پیغمبر، وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ باتیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے اوراق، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب، وہ تورات کی صورت میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ رک کر سوچئے کہ آج لوگ اور ہم لوگ کیا کیا پڑھتے اور کیا کیا سنتے رہتے ہیں، فحاشی بھی، بے حیائی بھی، فضول گوئی بھی، اور نہ جانے کیا کچھ، کون کون سے ناول اور کیا کچھ پڑھتے ہیں۔ کیا ہمیں پوچھنی ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے دھیان بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ تورات کے کچھ اوراق ملے ہیں، کچھ باتیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پڑھو اس کو، ایک بڑی نایاب چیز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، گم کرنے والی تجھے گم پائیں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھتا نہیں کہ تیری اس حرکت، تیرے اس کام کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہو رہے ہیں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھتے، دیکھتے، سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پسندیدہ کام ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کی کتاب کے تورات کے اوراق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور ناراض کس بات پر؟ کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں، اس بات پر ناراض ہیں۔ کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے غصے اور اللہ کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا کیا میں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نے وہ کام کیا کہ تورات اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہنے لگے کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے پر، وبالاسلام دینا، کہتے ہیں کہ میں راضی ہوں دین اسلام پر، دین اسلام پر میں راضی ہو گیا، اللہ کو رب مان دیا میں اس پر راضی ہوں، اللہ کے پیغمبر کو میں نے نبی مان دیا میں اس پر راضی ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ پناہ بھی مانگی، اپنے ایمان کی تجدید بھی کی۔ کس غلطی پر؟ آپ کی موجودگی میں تورات کے پڑھنے پر۔ اور کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور کہا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہو کر آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور تم کہو کہ یہ بھی تو اللہ کا نبی ہے، کوئی عام انسان نہیں، یہ بھی تو اللہ کا نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام، میرے ہوتے ہوئے اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم گمراہ ہو جاؤ اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ تم میرے ہوتے ہوئے
موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو کہ وہ بھی تو اللہ کا نبی ہے اور تم مجھے چھوڑ دو، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور تم اتنی بات تمہارے لیے وہ کافی نہیں، بلکہ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر خود موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، وَأَدْرَكْتُ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کو پالیں، میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام خود وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اگر میری پیروی نہ کریں، میری ہدایت پر نہ چلیں، میری نبوت کو تسلیم نہ کریں اور اپنی نبوت چلانے کی کوشش کریں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی گمراہ ہو جائیں۔ یعنی اس موسیٰ علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی بات چلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات چلانے کی بھی اجازت نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات چلانے کی اجازت نہیں تو کوئی امتی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چلائے، یہ بھی قابل قبول نہیں، یہ گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے۔ اور جب نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی بات نہیں چل سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چل سکتی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ کیا چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اور جس نے چلائی وہ گمراہ ہو گیا، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ اندازہ تو کی۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے بتایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن فلاں صاحب بھی تو، اتنے سارے لوگ بھی تو یوں کرتے ہیں، تم فلاں صاحب اور اتنے سارے لوگوں کی بات کرتے ہو، میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی اپنی نبوت کو نہیں چلا سکتا اور اپنی بات نہیں کر سکتا۔ اور صرف اتنا ہی کافی نہیں، اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ نے ان تمام نبیوں سے یہ عہد بھی لیا ہوا ہے، ان نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ سورہ آل عمران اٹھائیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اپنے نبیوں سے یہ وعدہ لے رہا ہے، تمام نبیوں سے، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور تمہارے ہوتے ہوئے میرا کوئی اور نبی آئے تو پھر تمہاری نبوت نہیں چلے گی، تمہارے ہوتے ہوئے اگر دوسرا نبی آئے تمہارا کام یہ ہے اپنی نبوت کو چھوڑ دو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لے آؤ، وَلَتَنصُرُنَّ، اس کی مدد کرو، اس کی بات مانو، اس کی نبوت کے پیچھے چلو، تمہارے لیے اجازت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کی نہ چلتی، موسیٰ علیہ السلام اپنی بات نہ چلاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور عیسیٰ کہتے کہ میں بھی تو اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ کی بات نہ چلتی۔ اللہ نے تمام نبیوں سے اسی طرح عہد لیا کہ جب میرا پیارا پیغمبر آخر زمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اگر تم میں سے کوئی نبی بھی موجود ہو تو وہ نبی اپنی نبوت نہیں چلائے گا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بات کے پیچھے چلے گا۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پر کتنی کی بات لازم ہے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی حدیث، آپ کی بات، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اپنی مرضی اس میں شامل کرے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں۔ لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ ہدایت سے بھٹک گیا، وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا، چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مقام و مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق ہے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا فرمان آ جائے پھر کسی کی بات نہیں چل سکتی، ختم۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن و حدیث سے دلائل تو اور بھی ہیں،
اس شعبان کے مہینے اور اس کی خاص طور پر جو لوگ اس کو شب بارات بھی کہتے ہیں، 15ویں تاریخ کو، 15ویں رات کو، اور پھر دن کو روزہ رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا، تمام موضوع ضعیف اور من گھڑت روایات ملتی ہیں۔ سنت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیج اس کا روزہ رکھ دیں، خاص طور پر 15 تاریخ کا روزہ، یا اس مہینے کو خاص کرتے ہوئے روزہ رکھنا، اس رات کو خاص کرتے ہوئے روزہ رکھنا اپنی مرضی سے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر غیر ضروری، یہ قابل قبول نہیں۔ اس رات کو شب برات کا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بڑے امور انجام دیے جاتے ہیں۔ شروع میں جو آیت ہم نے پڑھی سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے بالکل واضح نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں، اس رات میں بڑے بڑے امور انجام دیے جاتے ہیں، بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کس رات میں؟ لیلۃ المبارکہ میں۔ اس رات کی 2 خاصیتیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ المبارکہ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں تمام امور کے فیصلے اللہ کے حکم سے کیے جاتے ہیں۔ یہ لیلۃ المبارکہ یہ کون سی رات ہے؟ کس مہینے میں آتی ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آئیے شعبان کی اس 15ویں رات میں جس کا آپ نام لیتے ہیں لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ لیلۃ المبارکہ ہے، لیکن اس رات میں ہم نے قرآن بھی نازل کیا ہے۔ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس رات تک پہنچنے سے پہلے مہینے کا انتخاب کرنا ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نازل رمضان کے مہینے میں کیا۔ رمضان کے مہینے کی کون سی رات کو نازل کیا؟ فرمایا کہ لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ لیلۃ المبارکہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن میں تو اختلاف نہیں، یعنی قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کے 2 نام ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو نازل کیا ہم نے لیلۃ المبارکہ میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کا دوسرا نام یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات کے 2 نام ہیں۔ بعض چیزوں کے اللہ نے کئی نام رکھے ہیں، جیسے قیامت اور قیامت کے دن کے کئی نام قرآن میں آتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کے اللہ نے 2 3 5 نام بیان کی۔ چیز ایک ہی ہے اور اس کے نام الگ الگ بیان کیے، دن ایک ہی ہے اس کے نام الگ الگ بیان کیے، یہ رات ایک ہی ہے اس کے نام اللہ تعالیٰ نے 2 رکھے، ایک لیلۃ المبارکہ، ایک لیلۃ القدر، بس۔ تو یہ اصل رات وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ لیلۃ المبارکہ رات وہ ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جو رمضان میں ہے اور جس میں قرآن نازل ہوا جس مہینے میں، اور رمضان میں جو رات ہیں وہ 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، جو لیلۃ القدر ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ تمام بڑے امور کے فیصلے کرتا ہے۔ تو قرآن سے ہی حدیث میں جانے کی آپ کو ابھی ضرورت پیش آئی ہی نہیں، قرآن سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ دراصل شعبان کی 15ویں رات نہیں بلکہ رمضان کی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پھر اس رات میں چراغاں، یہ آتش پرستوں کا ایک طور اور طریقہ ہے، جو مشرک ہیں ان کا ایک طریقہ ہے آتش بازی، اور پھر یہ چراغاں اور یہ دیے جلانا اور یہ سب کچھ، یہ سب آتش پرستوں کا کام ہے جو آج مسلمانوں نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس رات اور اس دن کے اہتمام کے لیے گھروں کی صفائی ستھرائی،
یہ ایک ہندوانہ رسم اور طریقہ ہے، وہ اپنے تہوار پر اپنے گھروں کو صاف کرتے، برتنوں کو صاف کرتے ہیں۔ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ روحیں آتی ہیں، ان مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ کہ اس رات کو جو ہے وہ روحیں آتی ہیں، پورے سال جو لوگ مرتے ہیں ان کی روحیں اگلے مرنے والوں کے ساتھ اس سال ملتی ہیں، اس رات کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مر گیا وہ عالم برزخ میں ہے، اس کی روح قیامت تک وہ باہر نہیں آ سکتی۔ لوگ کہتے ہیں روح بھٹکتی ہے، روح آ گئی، روح چلی گئی، یا روح کے آنے اور جانے کا تصور ہے ہی نہیں اسلام کے اندر۔ جو ایک دفعہ مر گیا اس کی روح دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے پر ہوگی، اگر وہ نیک اور صالح ہے اعلیٰ علیین، اس کی روح وہاں چلی جائے گی، ایسی نعمتیں کہ وہاں سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، کوئی روح وہاں سے نکلنا پسند ہی نہیں کرے گی۔ اور دوسرا بد لوگ، گناہگار، فاسق و فاجر لوگ، ان کو سجین میں، زمین کی پستیوں میں قید خانہ ہے، اس روح کو وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں سے یہ نکل نہیں سکتی، قیامت کے قائم ہونے تک وہیں پر ہے۔ روحوں کا آنا جانا، ان کا کھانا اور پینا، اور ان کا خوش ہونا یا ناخوش ہونا، یہ کوئی تصور نہیں۔ وہ واپس لوٹتی ہیں پھر دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، جو وہ پسندیدہ کھانے کھاتے ہیں ان کے کھانوں کا اہتمام کرنا، اس رات کو قبرستان میں جانا، اس رات میں عبادات کا اہتمام کرنا۔ کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ملتی کہ اس رات میں عبادت کی جائے، کوئی حدیث نہیں ملتی کہ اس رات میں کہ پیغمبر علیہ السلام قبرستان گئے ہوں۔ ہاں، پیغمبر علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ اکثر قبرستان جایا کرتے تھے، رات کو بھی جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک رات اٹھے، قبرستان گئے، واپس آئے، ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات تھی، بلکہ اکثر جاتے تھے پیغمبر علیہ السلام۔ قبرستان جایا کرو، وہاں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ لہذا اس رات کو جاگنا، بازاروں میں گھومنا، قبرستان میں جانا، پھر اس رات کو مخصوص عبادات، مخصوص نوافل، صلاۃ و تسبیح، مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، پھر 2 رکعت پڑھنا، اور اس طرح کی ساری عبادات سب غیر شرعی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اپنی طرف سے تم ایک رات کو خاص کرو اور اس رات کو عبادت کرو، اپنی طرف سے ایک دن کو خاص کرو اور اس دن کو روزہ رکھو۔ پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا، شروع میں حدیث پیش۔ لہذا ان بدعات سے اور ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے۔ معمول کے مطابق جو عبادات ہیں ان کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره